اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو 12 امام تھی یہ 12 خلیفہ ہی ہیں، 12 جانشین ہیں۔ خلیفہ کا مطلب دیکھیں، خلیفہ کا مطلب حاکم وقت نہیں ہوتا، خلیفہ کا مطلب گورنر نہیں ہوتا، خلیفہ کا مطلب کنگ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ خلافت، حکومت کو خلافت کہا گیا ہے نا اس مسلمانوں میں، حکومت کو کہتے ہیں فلانی خلیفہ بن گیا، خلیفہ بن گیا، کیوں اس کو خلیفہ بولتے ہیں؟ یعنی آخری خلیفہ جو تھا عثمانی خلافت جو سنہ 124 میں عالمی جنگ کے اول کے اختتام پہ وہ ترکی میں ختم ہو گیا، تو یہ بادشاہ حضرات یہ خلفاء کہلاتے تھے، بادشاہ حضرات یہ خلفاء کہلاتے تھے، کیوں؟ یہ اپنے آپ کو جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے۔ تو اسی اصل خلیفہ کا مطلب ہے جانشین، سکسیسر۔ اچھا، تو وارث، تو کس کے وارث؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث۔ یہ بادشاہ جو ہے اپنے آپ کی حکومت، اپنے حکومت کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے، شرعی رنگ دینے کے لیے، یہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے۔ ہم جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مختلف بادشاہ فاسق فاجر ہوتے تھے، بڑے شراب وہ پیتے تھے، اپنے بھائیوں کو وہ قتل کرتے تھے، اپنے محارم سے وہ زنا کرتے تھے، کم نہیں تھے، کہلاتے خلیفہ تھے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں خلیفہ ہے، خلیفہ سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں کہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی یہ خلیفت ہے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی جناب، بلا شک و بلا ریب۔ جی تو یہ جو 12 خلیفہ کے بارے میں اکثر ڈسکشن ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اکثر ڈیبیٹ لوگوں میں آپس میں، شیعہ سنی میں بھی، تو اکثر سنی جو ہیں وہ قطعی نص سے، قرآن سے دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نص سے ثابت کیجئے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، تو آپ اس میں کیا جواب دیتے ہیں پھر؟ دیکھیں یہ قطعی نص سے، یہ نصوص اتنے زیادہ ہیں نا، نصوص تو بہت بے شمار ہیں، حدیث ثقلین ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، اگر ان کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث ثقلین کو اگر آپ پکڑ لیں تو اس میں واضح طور پر ثقلین اہل بیت طاہرین علیہ السلام اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں وہاں پہ بات کر رہے ہیں لوگوں میں، وہ اپنے جانشین جو فوری طور پر ان کے بعد جانشین شخص ہے، اس کی جانشینی کے لیے ان کو زیادہ اہم ہے کہ اس پہ زیادہ زور دیں، زیادہ تاکید کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب 12 امام آئیں گے تو سب لوگوں کو اس وقت اس زمانے میں سب لوگوں کو جاننے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنی تاکید ہونی چاہیے کہ ان کے فوراً جس شخص کی خلافت کو قبول نہیں کیا جائے گا، جس شخص کی خلافت پہ بہت کیا ہوگا، ان کے خلافت ان پہ حق پہ قبضہ ہو جائے گا، ان کے حق کو منوانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تاکید کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے احادیث اس میں بہت زیادہ ہیں کہ حدیث غدیر ہے، حدیث منزلت ہے، حدیث ثقلین ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث ہیں 12 اماموں کے امامت پر، اور صحیح احادیث ہمارے کتابوں میں ہمارے محدثین نے سنہ 300 ہجری کے لگ بھگ جو لوگ لکھے ہیں، مخالفین یعنی آپ لوگوں کے علماء کے طرق سے سینکڑوں حدیث نقل کی ہیں۔ کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر، میں یہ کتاب آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ میں کتاب آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر، یہ مرحوم خزار قمی رحمہ اللہ جو سنہ 300 کے کچھ عرصے بعد یہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو اس کتاب میں اگر گنتی کیا جائے تو بہت زیادہ احادیث ہیں جو مخالفین کے سب مخالفین 12 اماموں کے اسامی مبارکہ پر تنصیص نسب کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس طرح نصوص بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آپ مرحلے پہ چلیں نا، ایک منطقی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا، کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، وہ آ کر ہم سے بات کرے کہ شق القمر کیا ممکن ہے یا ناممکن ہے، یا یہ ہم سے یہ بات کرے کیا کوئی شخص معصوم ہو سکتا ہے یا معصوم نہیں ہو سکتا، تو ہم تو اس سے یہی کہیں گے نا کہ تم پہلے آؤ اللہ پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ہستی کا کوئی ایک خالق ہے۔ اگر یہ مان لے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو کیا یہ پاور دے سکتا ہے کہ وہ شق القمر کر دے، کیا یہ چیز ہے ہی ناممکن۔ جب ایک شخص اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مثلا کیا ہے، انسان سب ایوولوشن سے پیدا ہوتا ہے، سب انسان جو ہیں وہ
وہ حوادث کی بنا پر، یعنی ایکسیڈنٹلی ہم پیدا ہو گئے، بندر سے پیدا ہو گئے، مچھلی سے پیدا ہو گئے، بندر سے ہم پیدا ہو گئے، تو ہمارے پاس ایک طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیں، یا ہم اشارہ کریں تو پتھر سے 12 چشمے نکل آ جائیں، ٹھیک ہے نا، یا وہ لاٹھی پھینک دیں، لاٹھی جو ہے اژدہا میں تبدیل ہو جائے. تو اس سے یہی کہیں گے کہ پہلے آپ آ جائیں اور پہلے آپ بات کریں کہ اللہ کو آپ مان لیں. اگر جب اللہ کو آپ مان لیا، اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ایسا خالق، اگر ہمارا ایک خالق ہے جس نے پورے ہر چیز کو بنایا ہے، تو وہ خالق ہمیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑ سکتا کہ ہم انسان اس دنیا میں رہیں. اس خالق کون ہے، اس کی معرفت ہمیں حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہ بتائے. اس کی عبادت کیسے کریں، اس کو کیسے راضی کریں، وہ خالق کن چیزوں سے غضبناک ہوتا ہے، کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اور وہ ہم سے کیا مانگتا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے ہمارے لیے، کہ ہم اپنی حیات، اپنی زندگی، اپنا لائف کس طرح گزاریں، کیا اس کا کوئی پروگرام ہے یا نہیں ہے، یا ہم اس طرح حیوان کی طرح. یہ خالق ہمیں اپنے اس حیرت میں نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے اس کو پیغمبر، اس کو رسول، اس کو ہادی، ٹیچر بھیجنے ہوں گے ہمارے لیے. تو اس طرح رسالت ثابت ہوتا ہے. اب 12 اماموں کے متعلق جب بات کرتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ آپ سے نص جو مانگتے ہیں نا، وہ قرآن سے مانگتے ہیں. عرض کرتے ہیں 12 امام جب کی بات کرتے ہیں نا، 12 امام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا جو امام ہے اس کے متعلق اس کو مان لو. اور پہلا امام جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کو، اس سے بہت سارے بات لازم آتے ہیں. اگر وہ منسوس ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. یہ تو ساتھ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ بھی برحق ہو. اگر منسوس ہے تو، اگر منسوس ہے، اگر اللہ نے چنا ہے تو پھر ہاں بالکل. تو اس کے اگر وہ مان لیا اس کے بعد خلیفہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثقلین جو ہے وہ امام حسن، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل ہو جاتی ہے، کہ وہ ہائے تطہیر ان کو شامل ہو جاتے وضوح کے ساتھ، آپ ہی کے کتب سے. پھر اگر ان کو مان لیا تو پھر، اگر ان ہستیوں کو مان لیا تو پھر ان کی احادیث ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہیں کہ ان کے بعد 12 امام کون ہیں، ان کے بعد 12 امام کون ہیں. اب آپ نص کی بات کرتے ہیں نا، ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ نصوص بہت زیادہ ہیں. نصوص یہ، اور ضروری نہیں ہے کہ نص قرآن سے ہو، یہ بھی ایک فراڈ ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے شیعوں کے خلاف، اور اپنے عوام کو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ آپ نص صرف قرآن سے لائیں. یہ کون کہتا ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی رسول اجازت دیں اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، احادیث، صحیح احادیث میں ہے، تو کوئی مسلمان کو اس کو انکار کرے کہ میں نہیں مانتا اس لیے کہ قرآن میں نہیں ہے؟ یہ تو سراسر کفر ہے. یہ تو بات ہی کفران میں ہے. فرض کریں کہ ہمارے پاس قرآن میں سے نہیں ہے، فرض کرتے ہیں اگر ایک صحیح حدیث میں ہے تو کافی ہے، ایک صحیح حدیث، وَإِلَّا کہ احادیث متواترہ میں موجود ہے. آپ خود کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں، یہ منسوس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو نصب نہیں کیا ہے، تو یہ کیسے خلیفہ بنے؟ تو پر کیوں خلیفہ بنے؟ یہ ان کے خلیفہ بننے کا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ کار بتایا کہ میں نصب نہیں کرتا، تم میرے بعد یہ خلیفہ بنا؟ وہ طریقہ کار بھی تمہارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے بعد امام تعین نہیں کرتا، یہ مصلحت یہ فائدے ہیں تعین نہ کرنے کے، تم تعین کرو، یا یہ طریقہ کار بتاتا ہوں، اس کی وجہ سے کوئی امام بن جاتا ہے. وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، وہ بھی تو نہیں ہے. تو ان حضرات کی خلافت کے لیے، ان کی لیجیٹیمیسی کے لیے، شریعت کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری طرف ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں. من كنت مولا فهذا علي عليه السلام مولا، من اطاعني فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله. یہ صریح ہے کہ سب صحابہ پر، سب مسلمانوں پر ان کی طاعت واجب ہے، ان کی طاعت اور اس طرح کے احادیث کم نہیں ہیں. انی تارکم فیکم الخلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میرے عترت اہل بیت علیہم السلام. یہ نص نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نص نہیں ہے تو کیا ہے؟